ایپیسوڈ 20 دوپہر سے اب تک سرونٹ کوارٹرز کی طرف سے خدمت گزاری کا سلسلہ بڑے تواتر سے چل رہا تھا۔ سب سے ایکٹیو ریشما تھی۔ 2 مرتبہ وہ چائے لائی اور اس نے 10-12 سال کے ایک بچے کی ڈیوٹی دروازے کے باہر لگا دی اور اسے ہمارا ہر حکم سرونٹ کوارٹرز تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ گزشتہ روز شہناز اور آج فریال کی آمد نے اسے بہت پرجوش کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کی گوری سے شہر کی چھوری بننے کے لیے بےتاب تھی اور حویلی میں وارد ہونے والی یہ لڑکیاں اس کے لیے رول ماڈل کا درجہ رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ کبیر خان بھی آیا، لیکن اکبر خان مجھے جانو بابا کی تدفین میں نظر آنے کے بعد پھر دکھائی نہ دیا۔ وہ سب کچھ پریشان، کچھ اداس اور کچھ ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں حالات نے بے یقینی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ فریال 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اتنی گہری نیند میں تھی کہ اس نے کروٹ تک نہیں بدلی تھی۔ جن حالات میں وہ لندن سے فرار ہوئی تھی اور جس طرح اس نے تن تنہا لندن سے نیروبی اور پھر کراچی اور لاہور تک ایک طویل دہشت زدہ کر دینے والا سفر اختیار کیا تھا، اس نے فریال کو جسمانی اور اعصابی شکست ریخت کی آخری حد تک پہنچا دیا تھا۔ سفر ختم ہوا تو وہ اپنی ساری توانائی صرف کر چکی تھی۔ اب یہ نیند سے زیادہ بے ہوشی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید اب وہ صبح ہی جاگے گی۔ سیٹلائٹ فون کی بیٹری کا چارج ختم ہونے والا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں اماں اور ابا سے مختصر بات کی، انہیں بتایا کہ میری طرف سے بالکل فکر مند نہ ہو اور اپنا خیال رکھیں۔ پھر بیٹری ختم ہو گئی۔ دنیا سے رابطہ بحال ہوا تھا تو میرا خیال تھا کہ لندن میں عائشہ سے بھی بات کروں گا تاکہ اس کے پروگرام کا پتہ چل سکے۔ میں اپنے وکیل فاروقی سے بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ میری زمین پر ایک بیرک کب اور کس کی اجازت سے تعمیر کی گئی تھی۔ رات ہو گئی تھی اور فاروق ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے بھی فکر تھی۔ میں نے راجہ کو اپنے ساتھ لے جا کے وہ کمرہ دکھایا جو ایک طرح سے ہمارا خاندانی میوزیم تھا اور جہاں گزشتہ رات ایک نامعلوم شخص چوری میں ناکام رہا تھا۔ پہلے جانو بابا اس کے عزائم کی راہ میں حائل ہوا تو اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر عین وقت پر میں پہنچ گیا تو وہ مال غنیمت کو چھوڑ کے فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ نہ وہ پکڑا گیا اور نہ میری گولی کا نشانہ بنا۔ اتنا وقت نہ تھا کہ ہم باقی کمروں کو کھول کر دیکھ سکتے۔ میں کمرے کو مقفل کر رہا تھا کہ اچانک اندھیرا چھا گیا اور نیچے سے سنائی دی جانے والی جنریٹر کی آواز بند ہو گئی۔ راجہ نے کہا کہ وہ جا کر دیکھتا ہے کہ لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ جنریٹر کا پیٹرول ٹینک چھوٹا تھا، لیکن اتنی جلدی پیٹرول ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے زینے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ گیلری جیسے برآمدے سے میری نظر پل کی طرف گئی۔ کوئی گاڑی پل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاید فاروق لوٹ آیا، میں نے سوچا، لیکن اسی وقت میری نظر میں لمحہ بھر کے لیے روشنی کا کوندا سا لپکا۔ یہ روشنی مخالف سمت میں نظر آئی تھی اور ایک لمحہ جھلک دکھا کے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اندھیرے میں نظر جما کر بیرک کی طرف دیکھا کہ کیا کوئی سرچ لائٹ روشن ہو کے بجھ گئی تھی۔ اس وقت میرے کانوں نے کسی ٹرک کے انجن کی گھوں گھوں سنی۔ خاموشی میں یہ آواز قریب سے آتی محسوس ہوئی۔ چند سیکنڈ میں روشنی پھر چمکی۔ اس بار میں نے مخالف سمت سے آنے والے ٹرک کی ہیڈ لائٹس کو دیکھ لیا جو جلتے ہی بجھ گئی تھی۔ شاید ڈرائیور نے راستہ دیکھنے کے لیے انہیں آن کیا تھا اور پھر بجھا دیا تھا۔ میں بیرک کی طرف دیکھتا رہا۔ ٹرک کی آواز بہت واضح ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ ٹرک اسی بیرک میں جائے گا، لیکن ٹرک بیرک کے گرد گھوم کر کچے پر آگے آہستہ بڑھتا آ رہا تھا۔ ڈرائیور یقیناً درختوں کے درمیان سے ٹرک گزارنا جانتا تھا۔ اس نے سبزی کے کھیتوں کو بھی پامال نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد ٹرک حویلی کے جنوبی حصے کی فصیل کے پیچھے آ گیا تھا جہاں درویش کا مزار تھا۔ پھر وہ گھوم کر صدر دروازے تک آیا۔ میں نے ٹرک کو اندھیرے میں اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے رکتے ایک ساتھ کئی افراد نیچے کودے۔ معلوم نہیں کیوں راجہ ابھی تک جنریٹر کو پھر سے روا کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ باہر ہنوز تاریکی کا راج تھا اور میرے لیے اوپر سے نوواردوں کی صورت دیکھنا بھی محال تھا، تو ان کے عزائم اور کردار کا میں اندازہ کیا کرتا۔ میرے پاس صرف ایک ریوالور تھا جو خود میری حفاظت کے لیے بھی ناکافی تھا۔ آنے والوں کے اصل مقاصد جانے بغیر انہیں للکارنا اور ان کے خلاف ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کر لینا کوئی عقل مندی نہ ہوتی۔ چنانچہ میں اطمینان سے نیچے اترا اور پر اعتماد انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ چھٹا میرے سامنے ٹرک ڈرائیور کے کیبن سے نیچے کودا۔ سب کی عمریں 25 سے 35 کے درمیان ہوں گی۔ وہ سب ایک جیسے کپڑوں میں تھے۔ سب نے مختلف رنگوں کی شلوار قمیض اور پشاوری سینڈل پہن رکھے تھے اور اپنے کندھوں پر خطرناک قسم کا خودکار اسلحہ لٹکا رکھا تھا۔ ایک نسبتاً پستہ قد اور بھاری بدن کا شخص سب کے پیچھے خاصی بے تکلفی کے انداز میں کھڑا تھا۔ سب سے آگے دراز قد اور تراشیدہ سیاہ داڑھی والا شخص اپنے انداز کی حاکمیت اور چہرے کے درج تاثرات سے ان سب کی لیڈری کا دعوے دار نظر آتا تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ دراز قد نے چند سیکنڈ تک مجھے پلک جھپکائے بغیر گھورنے کے بعد کہا۔ میں نے قدرے سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ سوال کرنے کا حق مجھے ہے کیونکہ جرم تم نے کیا ہے۔ کیا جرم کیا ہم نے؟ تم نے ٹریس پاس کیا ہے۔ ٹریس پاس سمجھتے ہو؟
مالک کی اجازت کے بغیر اس کی پراپرٹی کی حدود میں داخل ہونا۔ مالک؟ اس کے پیچھے کھڑا ہوا پستہ قد ہنس پڑا۔ باقی سب مسکرانے لگے۔ ہاں، میں ہی اس جاگیر کا اور حویلی کا مالک اور قانونی وارث ہوں، رفیق احمد۔ دراز قد شبے میں پڑ گیا۔ اگر تم مالک ہو تو اکبر خان کون ہے؟ وہ وہ ہمارے خاندانی ملازم کا بیٹا، اور خود بھی میرا ملازم ہے وہ۔ میں نے جانتے بوجھتے اکبر خان کے بارے میں ایک مالکانہ اور پرتحقیر رویہ اختیار کیا۔ سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ لاجواب اور پریشان کھڑے رہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے رہے۔ اسی وقت راجا کی کوشش بارآور ہونے سے جنریٹر غرایا اور بجھے ہوئے سارے بلب پھر روشن ہو گئے۔ راجا کمرے سے باہر آیا اور گیٹ کی طرف سے فاروق نمودار ہوا۔ صورت حالات کو موافق پاتے ہی میں نے اچانک ریوالور نکال لیا۔ شاید راجا نے میری تقلید میں ایسا کیا اور فاروق نے ہم دونوں کو دیکھ کر۔ یہ کسی پلان کا نتیجہ نہیں تھا، لیکن ٹرک سے اترنے والوں نے خود کو تین طرف سے محصور اور گولیوں کی زد میں دیکھا۔ ہم تینوں محض اتفاق سے ایک بہت بڑی مثلث کے تین کونوں کی پوزیشن پر آ گئے تھے۔ میں نے غرا کے کہا، اب بتاؤ مجھے تم کون ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ دراز خد نے ناگواری سے کہا، میرا نام پیر بخش ہے، لیکن اس طرح ہم پہ اسلحہ تان لینے کا مطلب کیا ہے آخر؟ مسلح ہو کے میرے گھر میں تم گھسے ہو، کیا مجھے اپنی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ میں تو سوال کیے بغیر بھی تمہیں شوٹ کر سکتا تھا۔ اور چھٹو جی، بات بڑھانے کا کی فائدہ، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے اشارے پر باقی لوگ ٹرک کے پچھلے حصے میں چڑھ گئے۔ ڈرائیور بھی کیبن میں سوار ہو گیا۔ تم ٹھہرو پیر بخش، ان منگل بدھ ہفتہ اور اتوار کو جانے دو۔ مجھے بتاؤ اکبر خان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس ٹرک میں تم کیا لے کر آئے تھے؟ پیر بخش نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولا۔ او میرے بتھے مت لگو رفیق صاحب، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ہاں، لیکن تم بہت جلد جان لو گے پیر بخش کہ میں کون ہوں۔ میں نے تم سب کے چہرے دیکھ لیے ہیں اور ٹرک کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہے۔ پیر بخش نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور ٹرک ریورس گیئر میں تھوڑا سا پیچھے کیا۔ باہر جانے والے راستے کو اس جیپ نے تھوڑا بلاک کر رکھا تھا جس میں فاروق واپس آیا تھا۔ یہ 1952 کی ملٹری ماڈل اور 4 وہیل ڈرائیو جیپ تھی جو نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی پاکستان کی سڑکوں پر آج بھی رواں دواں نظر آتی تھی۔ فاروق نے جیپ کو پیچھے ہٹایا تو ٹرک واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا دائیں طرف گھوم کے سیدھا ہوا اور پھر سیدھا نکل گیا۔ میں پھر اوپر گیا تو مجھے ٹرک اسی راستے پر جاتا دکھائی دیا جس پہ چل کے آیا تھا، لیکن اب اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ شاید ان کے لیے اب رازداری غیر ضروری ہو گئی تھی۔ راجا اور فاروق نے پہلی فرصت میں تعارف کے رسمی مراحل طے کر لیے تھے۔ جب میں واپس اتر گیا تو فاروق اپنی جیپ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جیپ کو ڈرائیو کر کے عین برآمدے کی سیڑھیوں تک لے آیا۔ اس میں وہ تمام ساز و سامان لدا ہوا تھا جو میں نے شہر سے منگوایا تھا۔ یار فاروق، تم تو بائک پر گئے تھے نا، یہ شاہی سواری کہاں سے پکڑ لائے؟ یہ میرے کزن نے بڑے شوق سے بنوائی تھی۔ ماں باپ کا پیسہ بڑی بے دردی سے خرچ کیا تھا۔ پیسے والے لوگ تھے اور وہ اکلوتا تھا۔ پہلے اس کی ہر فرمائش پوری کرتے رہے، بعد میں جب وہ بگڑ گیا اور قابو سے باہر ہو گیا تو بہت پریشان ہو گئے۔ بڑی اچھی کار تھی اس کے پاس، مگر وہ پھرتا تھا اس جیپ میں۔ اس کے ساتھ ہی اسی کے جیسے کچھ اور بے مہار شہزادے ہوتے تھے۔ میرے کزن کا کہنا تو یہ ہے کہ گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا لیکن پولیس نے اسی کو پکڑا۔ جیپ کے نیچے سڑک کراس کرنے والا کوئی بوڑھا آ گیا تھا۔ اس کا بیٹا ISI میں میجر تھا۔ باقی سب بھاگ گئے اور بعد میں صاف مکر گئے کہ ہم تو اس کے ساتھ تھے ہی نہیں۔ میرا کزن جیل میں ہے۔ پولیس نے اس پر 10 کیس بنا دیے تھے، شراب پی کے گاڑی چلانے کا، لائسنس نہ ہونے کا، پہلے ہیروئن اور پھر اسلحہ برآمد ہونے کا۔ میرے کزن کا باپ خود اچھا وکیل ہے، مل ملا کے کوشش بھی کرے کہ کیس ختم ہو جائے، لیکن 2-4 سال کی سزا لازمی ہے۔ میرے کزن کی ماں نے یہ گاڑی پولیس کی تحویل سے ملتے ہی میرے حوالے کر دی کہ اس منحوس گاڑی کو بیچ دو۔ میں نے اسے ایک جاننے والے ڈیلر کے حوالے کر دیا، مگر میں اپنے کزن سے ملنے جیل گیا تو اس نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں گاڑی نہ بیچوں۔ تو میں کیا کرتا؟ میں نے ڈیلر کو روک دیا۔ یہ گاڑی وہاں بیکار کھڑی تھی، میں نے سوچا شاید یہاں کام آ جائے۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک سوچا تم نے، اس علاقے میں پھرنے کے لیے اس سے جاندار سواری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو آپ نے کہا تھا وہ سب لے آئے، لیکن یہاں تو پہلے ہی بجلی آ چکی ہے۔ کوئی بات نہیں، تم 2 کلو واٹ کا بڑا جنریٹر لائے ہو تو یہ استعمال ہوگا، چھوٹا جو چل رہا ہے اسٹینڈ بائی پہ رہے گا۔ سیٹلائٹ فون ہم سب کے پاس ہوں گے تو اچھی بات ہے۔ ایک فریال بھی لائی ہے، اس کی لائن کل تک چالو ہو جائے گی۔ ذرا مہنگا ملا ہے، لیکن اس کی اضافی خوبی یہ ہے کہ بیٹری کے علاوہ یہ سولر انرجی سے بھی چل جاتا ہے، دھوپ میں بیٹری کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے۔ میں 2000 میٹر بجلی کا تار لے کر آیا ہوں، 744 گیج کا۔ ویری گڈ، کل ہم ڈائریکٹ پول سے کنیکشن لیں گے تو جنریٹر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہاں گیس نہیں ہے، کچن کے لیے ہر چیز
بجلی سے چلنے والی لائی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ فروخت نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ جاری رکھی۔ میں نے کنسٹرکشن کمپنی سے بات کر لی ہے، ان کے بندے کل آئیں گے، وہ ہر کام کر سکتے ہیں، الیکٹرک فٹنگ اور پلمبرنگ سے لے کر کنسٹرکشن اور رنگ و روغن سے ڈیکوریشن تک۔ یار تم تو بڑے کام کے آدمی نکلے، لیکن یہ بتاؤ، تم یہاں خنجر لے کر آئے تھے، اب یہ ریوالور کہاں سے لے آئے؟ اصلی ہے یا نقلی؟ بڑی پہچان ہے آپ کو، یہ واقعی نقلی ہے، لیکن کام تو کر گیا نا؟ راجا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ابھی کام چلاؤ، بہت جلد تمہیں اصل ریوالور، پھر کلاشن کوف اور پھر توپ بھی دلا دیں گے۔ مگر اسے چلائے گا کون؟ فاروق نے پوچھا۔ میرے گھر گئے تھے تم؟ میں نے سوال کیا۔ گیا تھا، سارے کام ختم کرنے کے بعد۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ پہلے تو میرا ہی کو ہم عمر ینگ آدمی نکلا تھا، وہ کچھ عجیب سا تھا، گھبرایا ہوا، غیر حاضر، مجھے بڑی شکی نظروں سے گھورتا رہا۔ میں نے بتایا کہ مجھے رفیق بھائی نے بھیجا ہے، تو پوچھنے لگا کیوں بھیجا ہے، وہ خود کیوں نہیں آئے، تم کون ہو؟ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں، سچ بتاؤ، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، تم ان کے دشمن تو نہیں ہو نا؟ ایک دو سوالوں کے جواب تو میں نے دے دیے، پھر مجھے غصہ آنے لگا کہ یہ کیوں جرا کر رہا ہے۔ جب اس نے دوبارہ وہی سوال دہرانے کا سلسلہ شروع کیا تو میں گرم ہو گیا کہ آخر تم ہو کون؟ خدائی فوجدار کے تھانے دار؟ اور یہ رفیق بھائی کا گھر ہے یا میں غلطی سے تھانے آ گیا ہوں؟ اس کے بعد اندر سے ایک لڑکی نے دروازے سے جھانکا اور باہر آ گئی۔ وہ بہت تیز تھی، لیکن بڑے قاعدے قرینے سے مجھے اندر لے گئی۔ آپ کے بارے میں پوچھتی رہی کہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ پہلے تم افضل سے ملے، پھر رابعہ سے۔ یہ بتاؤ ابا جی بھی ملے یا نہیں؟ ہاں، رابعہ نے اندر جا کے بتایا تو آپ کے ابا اور اماں دونوں آ گئے تھے، بڑی محبت سے ملے، آپ کے بارے میں پوچھتے رہے۔ میں نے کہا خیریت سے ہیں اور وہاں کے معاملات سنبھال رہے ہیں، اس لیے فی الحال تو نہیں آ سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، دل جمعی سے اپنا کام کرے، آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ یہ سب کچھ وہ مجھ سے بھی معلوم کر چکے تھے؟ راجا نے کہا۔ ہاں، بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ راجا آیا تھا، وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ رفیق کے کچھ پروگرام ہیں، لیکن پہلے اس جگہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا اور صورتحال کو سمجھنا ضروری ہے۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آدھی صدی سے کوئی والی وارث نہیں تھا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی قبضہ گروپ جگہ کا مالک نہیں بنا، ورنہ دیوانی عدالتوں میں دھکے کھاتے عمر گزر جاتی، اور ہم میں اتنی سخت کہاں تھی کہ تھانہ کچہری کر سکتے، لاکھوں کا خرچہ کرتے وکیلوں پر اور لاکھوں رشوت میں دیتے۔ وہ خوش اور مطمئن تھے نا؟ ہاں ہاں، بہت خوش تھے کہ تمہارے دماغ پر ولایت کا آصف سوار نہیں رہا اور تم اپنی صلاحیت کو یہاں خوشحالی کے ترقیاتی منصوبوں پر استعمال کرنے میں سیریس ہو گئے ہو۔ تم نے جو سامان منگوایا تھا وہ انہوں نے راجا کو دے دیا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو پھر وہ لڑکی آ گئی، رابعہ۔ وہ میری کزن ہے، چچا زاد۔ اور افضل کون ہے، اس کا بھائی؟ نہیں، میرا خالہ زاد ہے، رابعہ پہ مرتا ہے۔ فروخ کا چہرہ کچھ پھیکا پڑا۔ اور وہ رابعہ، کیا وہ بھی اسے پسند کرتی ہے؟ اس بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ وہ افضل کو واقعی چاہتی ہے، اسے الو بناتی ہے، حالانکہ وہ ایک ریڈی میڈ الو ہے۔ مجھے اس رومانٹک افیئر میں کوئی منطقی توازن نہیں لگتا، لیکن فروخ صاحب، عشق کا معاملہ ایسا ہی ہے، دل جس پر آ جائے، وہ میری بیوی ہو یا چڑیل۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، میرا مطلب ہے ان کے درمیان اتنا فرق ہے۔ وہ لڑکی بہت ذہین، خوش لباس اور خوش مزاج ہے، اتنی اچھی باتیں کرتی ہے، اور میں نے راجا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ فروخ ایک دم رک گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ افضل کو میں نے کہا کہ یہ کیا کریں گی وہاں جا کے؟ وہ بولا ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ یہاں بھی کچھ نہیں کرتے، لیکن رفیق بھائی کسی بھی کام پر لگا دیں گے، کلہاڑی دے کر درخت کاٹنے پر، کفے اڑانے پر، جن بھوت بھگانے پر۔ حویلی میں بھوت بہت ہوں گے، اور افضل ان کی صحبت میں بہت خوش رہتا ہے، خود بھی بھوت بننا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ بہت باتونی لڑکی ہے۔ میں نے کہا کہ رفیق بھائی سے پوچھے بغیر میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، آپ خود ان سے بات کر لیں، ایک دو دن میں سیٹلائٹ فون کنیکشن مل جائے گا تو رابطے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب سامان میں اندر رکھ دوں۔ فاروق نے برآمدے میں رکھے ہوئے سامان کو دیکھا۔ راجا نے کہا، فیکے پتر، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، 13 سالہ تیری کزن پر مر مٹا ہے، یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا کیس لگتا ہے مجھے۔ یس، سیریس کیس۔ میں نے کہا، ابھی تک ہم باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، دور سے میں نے اکبر خان کی بیوی کے ساتھ ریشما کو آتے دیکھا، وہ ہمارے لیے رات کا کھانا لے کر آ رہی تھی۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ میں نے فریال کو جگانے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے ہلانے جلانے سے صرف اتنا ہوا کہ اس نے ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھر کروٹ بدل کے سو گئی۔ اکبر کی بیوی کھانا چھوڑ کے جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ دیکھو، کل سے مہمان نوازی کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ کیوں مالک، کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ ریشما نے کہا، یہ بات نہیں ہے اماں، اب ان کی گھر والی آ گئی ہے،
کل یہ اسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھائیں گے۔ یہ میری گھر والی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کون ہے؟ میری دوست ہے، ولایت سے آئی ہے۔ سمجھ گئی۔ ریشما نے سر ہلایا۔ ماں نے ریشما کو سختی سے گھورا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں نے فوراً بات کا رخ بدل دیا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کل سے تم یہاں کچن کا انتظام سنبھال لو، صبح سے رات تک کھانے پینے کا مکمل بندوبست کرو، ضرورت کی ہر چیز منگوا لو، اگر برتن نہیں ہے تو وہ بھی۔ اب سونے چاندی کے ظروف میں تو ہم نہیں کھانا کھا سکتے نا، پرانی کراکری تو نکال لو۔ چینی کے برتن بہت ہے مالک۔ اپنی مدد کے لیے تم ریشما کو ساتھ رکھ سکتی ہو، یہ اوپر کا سارا کام کرے گی، کھانا لگانا، صفائی اور ہر چیز کی دیکھ بھال۔ جو خرچ ہوگا اس کا حساب کتاب تم کر لو گی نا؟ ریشما نے پرجوش لہجے میں کہا، میں سب کر لوں گی سر۔ ویری گڈ، تم دونوں کو ماہانہ تنخواہ ملے گی، ہم یہاں نہیں ہوں گے تب بھی۔ 3,000 ریشما کو، 5,000 تمہیں، ٹھیک ہے؟ ریشما کو منہ حیرت اور خوشی سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی ماں بھی پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ 3,000؟ کیا کم تنخواہ ہے؟ اچھا ریشما، تمہارے بھی 5,000، لیکن تمہیں ماں کا ہاتھ پوری طرح بٹانا ہوگا۔ کھانا تو تم ہاک پکاؤ گی، یہ کام ماں کو کرنے دو، لیکن باقی سب تمہاری ذمہ داری۔ ریشما نے بڑی مشکل سے کہا، آپ آپ مجھے 5,000 دیں گے ہر مہینے؟ اس کی ماں نے اپنی آنکھوں میں آ جانے والے آنسوؤں کو دوپٹے سے صاف کیا اور پھر گلوگی لہجے میں دعائیں دینے لگی۔ اللہ آپ کو بہت دے مالک، آپ کی نوکری بھی ہماری عزت ہے، ہم غریبوں کے پاس دینے کے لیے صرف دعائیں ہیں۔ ریشما نے پھر کہا، سچ مالک، آپ 5,000 دیں گے؟ یہ تو بہت ہوتے ہیں، میں نے کبھی اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھے۔ اکبر خان کہاں ہے؟ ریشما کی ماں نے ایک سردہ بھری، مجھے کچھ نہیں پتا مالک، شاید ہوگا اسی کے پاس، یہاں تو وہ بہت کم آتا ہے۔ لیکن وہ تو یہاں چوکی داری کرتا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ 1,500 روپے ملتے ہیں اس کو۔ ملتے ہوں گے جی، کیوں؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دیتا؟ دیتا تو ہمارا یہ حال کیوں ہوتا؟ ابھی ایک ٹرک میں کچھ لوگ یہاں آئے تھے، وہ اکبر خان کو پوچھ رہے تھے، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ لوگ کبھی مہینے 2 مہینے میں آتے ہیں، حویلی میں ٹھہرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہیں، اکبر خان کہتا ہے کہ میرے دوست ہیں۔ میرے سوالات سے وہ کچھ پریشان ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دی۔ فاروق بہت تھکا ہوا تھا، وہ کھانا کھاتے ہی لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ میں راجا کے ساتھ باہر نکل آیا اور ہم وسیع اجڑے ہوئے چمن کے وسط میں فوارے کے ٹوٹے منڈیر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، راجا، پیر بخش اینڈ کمپنی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان کا دھندا کیا ہوگا؟ منشیات یا اسلحہ فروشی؟ تو ان کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ آسانی سے ٹل گئے۔ ہاں، لیکن مجھے معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ حویلی کو کون کون کس غیر قانونی دھندے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سب پتہ چل جائے گا وقت آنے پر۔ ایک ساتھ سب سے پنگا مت لے، اپنے کام سے کام رکھ۔ اب صرف مجھے ہی نہیں، شہناز کو بھی تیرے ترقیاتی منصوبے سے بڑی دلچسپی ہو رہی ہے۔ راجا، کیا تو واقعی سمجھتا ہے کہ اس علاقے میں کچھ ہو سکتا ہے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، ملک کو بھی اور یہاں کے رہنے والے کو بھی؟ مجھے تیرے عزائم میں شیخ چلی کے خواب والی کوئی بات محسوس نہیں ہوتی۔ کام مشکل ہے لیکن ہے شاندار۔ یہاں ایک فیکٹری ہو جس میں سب کو روزگار مل جائے، ہم فرنیچر ایکسپورٹ کریں، ڈیزائن اور کوالٹی ایسی ہو کہ ہمیں زر مبادلہ کی صورت میں منہ مانگی قیمت مل جائے، ہمارے کارکن خوشحال ہو، ایک ماڈل رہائشی کالونی ہو جس میں اسکول، اسپتال اور زندگی کی ساری سہولیات موجود ہوں۔ ہم پولٹری فارم قائم کریں، ڈیری فارمنگ کریں، دودھ اور اس کی مصنوعات کی مارکیٹ پکڑیں۔ اس کے بعد سب گریٹ آئیڈیا ہے ڈیم کا۔ یہ سب ناممکن نہیں ہے فیکے پتر، شہناز بھی کہتی ہے، اور معلوم ہے میری اس سے بات ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی، میں بھی آ جاؤں گی وہاں، اسپتال میں چلاؤں گی۔ وہ خوشی سے ہنسا۔ یا راجا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے قدرت کا دست غیب میرے خواب کی تعبیر کے اسباب فراہم کر رہا ہے۔ تو بولتا رہے یار، 12:40 ہو رہے ہیں، یعنی 10 منٹ بعد نیلے خواب میں میری کسی سے اپوائنٹمنٹ ہے، وہ میں مس نہیں کر سکتا۔ میں تو فوراً سو رہا ہوں۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ میں نے اسے ایک لات رسید کی، ایسی آوازیں تو گھوڑے میں سے اس وقت برآمد ہوتی ہیں جب اسے باسی چنے کی دال کھلا دی جائے، بہت زیادہ، اور گدھا لاتے اس وقت چلاتا ہے جب اس کے عقبی حصے کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا جائے۔ کچھ دیر بعد میں بھی سو گیا، جسمانی تھکن کے ساتھ ذہنی طور پر عدم تحفظ کے احساس اور پریشان خیالی کا شکار میں بھی تھا۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا، اور اوٹ پٹانگ سا دیکھا خواب۔ میں نے تربیلا ڈیم کی تعمیر کے دوران میں جھیل کے ذخیرہ آب میں سینکڑوں بستیوں کے غرق ہونے کا منظر دیکھا تھا۔ ان بستیوں کے مکینوں کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا، لیکن
کچھ ایسے جذباتی دیوانے بھی تھے جو اپنے آباء و اجداد کی نشانیوں اور اپنے پیاروں کی قبروں کو چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئے اور ڈوب گئے۔ خواب کے دوران مجھے ایسا لگا جیسے میں بارش میں کسی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوں، لیکن یہ خواب کی کیفیت نہیں تھی۔ جب میں ہڑبڑا کے اٹھا تو مجھے فریال نظر آئی، جو میرے قریب بیٹھی ہنس رہی تھی۔ مجھے جگانے کے لیے اس نے میری ناک میں دھاگے کی بتی گھمائی تھی، مجھ پر پانی چھڑکا تھا اور کھانے کے برتنوں میں سے نمکدانی اٹھا کر میرے کھلے منہ میں نمک ڈال دیا تھا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر میں نے اسے یوں دبوچا کہ میرے بازوں کی گرفت میں اس کا سانس رک گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں گھبرا گیا۔ فروخت کے ساتھ ساتھ راجا بھی یا تو سچ مچ سو رہا تھا یا انہوں نے آنکھیں بند رکھنا زیادہ بہتر سمجھا تھا۔ اپنے ساتھ میں نے فریال کو اٹھایا اور اسے باہر لے آیا۔ باہر کی لائٹس چل رہی تھی اور جنریٹر چل رہا تھا۔ فی الحال تمام فٹنگ عارضی تھی اور کسی لائٹ کو آن آف کرنے کے لیے سوئچ نہیں لگائے گئے تھے۔ میں نے سسکیاں لیتی فریال کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھا اور آہستہ آہستہ باہر لے گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پرائیویسی ہر جگہ تھی، لیکن رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے اطمینان سے بیٹھنے کے لیے کوئی صاف یا محفوظ جگہ نہ تھی۔ میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھا دیا۔ یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، چنانچہ رات کے آخری پہر میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ میں دوسری طرف کے دروازے سے اندر آ گیا۔ فریال پیر سمیٹ کر اور سر میری گود میں رکھ کر لیٹ گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے۔ آہستہ آہستہ اس کا رونا ختم ہو گیا۔ فری، اب کیا ہے؟ اب کیسا رونا؟ تم نے اتنی ہمت دکھائی، اکیلے اتنا لمبا سفر کیا اور مجھ تک پہنچ گئی۔ لیکن مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا روفی، مجھ پر ابھی تک دہشت سوار ہے۔ اس کے فرشتے بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں روفی، وہ شیطان ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں، وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ فریال کا جسم آہستہ سے کانپا۔ پرسکون ہو جاؤ، اگر وہ یہاں نظر بھی آئے تو کوئی سوال کیے بغیر میں اسے گولی مار دوں گا۔ قیامت تک اس کا سراغ بھی نہیں ملے گا، وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ مجھے اب تک اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آتا کہ میں اس کے جنگل سے نکل کر تمہارے پاس پہنچ گئی ہوں۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، میں ایک انتہائی دہشت ناک تجربے سے گزری ہوں۔ اس کا اندازہ مجھے ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہاری ایڈونچر اسٹوری سنوں، مجھے یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ عاشق تو آسمان سے تاڑے توڑ کر لاتے ہیں، اگر ان سے پیٹ بھر سکتا ہے تو ابھی لے آتا ہوں، اگلی خلائی پرواز سے آدھا کلو اتارے۔ بھوک تو ویسے مجھے واقعی لگ رہی ہے۔ جب سے تم آئی ہو تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، پورے 16 گھنٹے سوتی رہی ہو۔ میں نے کہا نا میں بہت تھک گئی تھی، پتہ نہیں میں یہاں تک زندہ سلامت کیسے پہنچ گئی۔ اتنا لمبا سفر میں نے کیسے برداشت کیا، میرے جسم میں توانائی کا قطرہ بھی نہیں رہا تھا۔ ویسے تمہارے حصے کا بچا ہوا کھانا رکھا ہے، کہاں سے آتا ہے کھانا؟ ابھی تک یہی لوگ دن رات میری خدمت کر رہے ہیں جو خود کو میرا خاندانی ملازم اور مجھے مالک کہتے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے ویسے، ناشتہ، چائے، کھانا، کافی سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میرے لیے کافی منگواؤ، مجھے لگتا ہے کافی نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مر جاؤ، میں آدھی رات کو انہیں جگا کر حکم نہیں دے سکتا کہ میری محبوبہ دل نواز کے لیے کافی حاضر کرو۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ان سے کہو کہ مالکن کی خواہش پوری نہ کی گئی تو نافرمانی کرنے والوں کو کوڑے مار مار کے ان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ ایسے روب اور جلال سے کہو گے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور سرے تسلیم خم کر کے کہیں جو حکم آ لی جاؤ۔ میں نے ہنس کر کہا، میں نے کبھی کسی اسٹیج ڈرامے میں بھی ایسے ڈائلاگ نہیں بولے، حالانکہ ڈرامے بہت کیے تھے۔ رومیو، آخر تم نواب ابن نواب ہو، ایک دم جانون، اور یہ بالکل ریئل لائف کا رول ہوگا جو تم کرو گے۔ اچھا، میرے بارے میں کیا پریس ریلیز دی تم نے؟ جھوٹ بولا یا سچ؟ میں نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا کہ تم میری دوست ہو، ولایت سے آئی ہو۔ لوگوں نے بے شرمی اور ڈھٹائی کے اس مظاہرے پر دانتوں تلے انگلیاں داب لی، توبہ توبہ کرنے لگے۔ کیا حرج ہے اگر صبح ہوتے ہم نکاح پڑھوا لیں سب کے سامنے، کیونکہ اب یہ تو طے ہے کہ میں رخصت ہو کے تمہارے پاس آ گئی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ بیٹھ تو کیا، اب مجھے قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہی سونا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو فریال، یہ انگلستان نہیں پاکستان ہے، یہ سب یہاں نہیں چلے گا۔ جس قسم کے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے اور جو بے شرمی کا مظاہرہ تم نے سب کے سامنے کیا تھا یہاں آتے ہی۔ اس نے میری ناک پکڑی۔ میں سب کو جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں فیکے پتر، اس وقت اگر کوئی دیکھ لے کہ ہم گاڑی میں پچھلی سیٹ پر، لا حول ولا قوت، بھئی میں نے تم سے کھانے کا پوچھا تھا۔ سچی بات تو یہ سویٹ ہارٹ کہ تمہیں جگانے سے پہلے ہی میں وہ سب کھانا چٹ کر گئی تھی جو میز پر رکھا تھا۔ اب تو میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں کھا جاؤں۔ اگر اس وقت وہ یہاں آ جائے، تمہارا منگیتر صفدر سلطان مرزا، ایک دم دروازہ کھول کے کہے یا کچھ نہ کہے، بس 2 فائر کر دے، تمہیں اور مجھے شوٹ کر دے، پھر؟ کاش ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ کیوں؟ کیا تم نے اسے قتل کر دیا ہے؟ یہی سمجھ لو، اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی تھی لیکن وہ بچ گیا،
اس کی قسمت اچھی نہیں تھی، میری خراب تھی۔ شروع سے بتاؤ۔ اس نے فون کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ فریال کہاں ہے۔ اس نے فون کیا تھا تمہیں؟ ہاں۔ پہلے تو مجھے سخت غصہ آیا، پھر میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے، کسی بات پر مشتعل ہو کر اس نے تمہیں قتل کر دیا ہے، لاش کو غائب کر دیا، اور اب ہر ایک سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ فریال کہاں ہے۔ ادھر تم غائب تھی، میں نے تمہاری آدم بیزار سہیلی ڈاکٹر شائستہ سے فون پر پوچھا تو اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میری کیا حالت ہوئی۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں۔ جب بالآخر یہ معلوم ہوا کہ تم کہیں روپوش ہو تو میری جان میں جان آئی، لیکن پھر یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ایسے تم کب تک بچ کے رہ سکتی ہو۔ تمہیں نازنین کا کیس معلوم ہے؟ ہاں، بڑی گرما گرم ماڈل تھی، پہلے انڈیا کے کچھ اشتہاروں میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ وجہ شہرت، اچھے فگر اور کم لباسی۔ کم لباسی تو پرانی بات ہے، اب تو وہ بہت آگے چلی گئی ہے، کچھ ویب سائٹس پر لباس کے بغیر بھی دستیاب تھی۔ پھر اس کی کچھ فلمیں ریلیز ہوئیں، بوڑھوں کو اور بچوں کو جوان کرنے والی۔ کہاں سے ملتی تمہیں ایسی معلومات؟ رفیق صاحب، میں صد بدائی میں نہیں، لندن میں تھی۔ خیر، مذکورہ خاتون نے جب ارض پاک کا رخ کیا تو اسٹاک مارکیٹ میں بڑی کھلبلی مچی۔ وہ جو نمبر 1 سمجھی جاتی تھی، یہاں 2 کوڑی کی ہو گئی۔ پتہ نہیں کہاں اور کیسے اس پر میرے منگیتر کا دل آ گیا کہ تو تم جانتے ہو کہ سلطان ہے اصلی جوہری۔ اس نے کوہ نور ہیرا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا، پھر اسے عادت کے مطابق ایک فلم میں لیڈ رول دے دیا، کچھ سبز باغ دکھائے اور بالآخر شادی کی آفر کر دی۔ یہ ماننا پڑے گا تمہیں بھی کہ تمہارا وہ رقیب ذرا بھی روسیا نہیں ہے۔ ہاں یار، آدمی تو ہینسم ہے، مگر مجھ سے زیادہ نہیں۔ نازنین کے پاس اوپن چوائس تھی، اسے صرف دولت درکار ہوتی تو سلطان سے بڑے خریدار تھے۔ میرا خیال ہے شادی کی آفر اس نے نازنین کو متاثر کیا، باقی سب خریدار تھے۔ ایک شخص ازدواجی حیثیت دے رہا تھا، اس کے ساتھ تحفظ تھا، اسٹیٹس تھا، اور شرط کوئی نہ تھی۔ میں جانتی ہوں سلطان نے اسے کس طرح اپنے خلوص کا یقین دلایا ہوگا۔ اس سے کہا ہوگا کہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، تم صرف میری فلموں میں یا میرے لیے کام کرو۔ نازنین نے حامی بھر لی، لیکن وہ بھی کوئی ٹین ایجر نہیں تھی۔ اس نے ایک سادہ سی شرط رکھ دی کہ اتنے ہی مخلص ہو تو آدھی جائیداد میرے نام کر دو، شادی کے بعد جو میرا وہ تمہارا، اور جو تمہارا وہ میرا۔ سلطان پھنس گیا، کیونکہ آسان نظر آنے کے باوجود یہ شرط آسان نہیں تھی۔ وہ خاندانی جائیداد کا مالک ضرور تھا، لیکن اسے نازنین جیسی عورت کو تحفے میں پیش کر دینے کا مجاز بہرحال نہیں تھا۔ تو کیا اس نے نازنین سے انگیجمنٹ کر لی تھی؟ ہاں، یہ تقریب اس کے لیے اتنی ہی آسان ہوتی جتنا کسی آنے والی فلم کا مہورت۔ تاہم نازنین نے منگنی کے بعد اپنے پتے بہت ہوشیاری سے چلے۔ شاید اس عرصے میں اسے سلطان کی تمام سابقہ شادیوں کے وعدوں اور منگنیوں کے اعلانات کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے سلطان کو عقد منصونہ سے قبل شب وصل سے 1 ہاتھ کی دوری پہ رکھا اور اس کی آتش شوق کو ایسا بھڑکایا کہ سلطان پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی اور خاندانی بیوی سے اجازت کے ساتھ آدھی جائیداد طلب کی۔ کیا وہ عہدے کی مالک تھی؟ بھائی مالک کیوں تھی کہ چچا کی بیٹی تھی؟ سلطان کا باپ بڑا تھا، اس نے اپنی زندگی میں اکلوتے بیٹے کے لچھن دیکھے تو ایسا پکا بندوبست کر دیا تھا کہ چھوٹے بھائی کی بیٹی بھی محفوظ رہے اور جائیداد بھی۔ ساری جائیداد مشترکہ طور پر دونوں کے نام تھی۔ سلطان کے باپ اور سسر دونوں کو مرے زمانہ ہو گیا۔ سلطان کو عیاشی کے لیے رقم ملتی رہی، لیکن وہ دوسری شادی نہ کر سکا اور نہ ہی جائیداد پر مکمل اختیار حاصل کر سکا۔ اب اس نے بیوی سے مطالبہ کیا کہ اس کے حصے کی آدھی جائیداد اس کے نام کر دے۔ ظاہر ہے بیوی نے انکار کر دیا۔ اس کی بیوی کا ایک بھائی بھی تو تھا، وہ شاید امریکہ میں سیٹل ہے۔ ہاں، اتفاق سے وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے بہن کی حمایت کی اور اسے ڈٹے رہنے کے لیے کہا۔ بیوی نے سلطان سے کہہ دیا کہ شادیاں وہ جتنی چاہے کرے، بیک وقت 4 رکھے، مگر کسی اور کو بیوی کو جائیداد میں سے 1 انچ زمین بھی نہیں دی جا سکتی۔ نازنین کا خرچہ وہ خود اٹھائے اور اسے جہاں چاہے رکھے، وہ خاندانی گھر میں نہیں رہے گی۔ اس پر جھگڑا بڑھا اور سلطان نے بیوی کو گلا گھونٹ کے ہلاک کر دیا۔ عام حالات میں شاید وہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی مدد سے اس قتل کو بھی خودکشی یا طبعی موت ثابت کرنے میں کامیاب رہتا، لیکن اس کا امریکی سالہ جان کا دشمن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بہن کے قتل کے جرم میں اگر بہنوئی صاحب کو پھانسی کے تختے تک نہ پہنچا تو عمر قید کاٹنے کے لیے جیل ضرور پہنچ جاؤں گا۔ اس نے امریکن سفارت خانے کے اثر و رسوخ کو استعمال کیا اور اسلام آباد میں نہ جانے کس کس کو فون کروائے۔ نتیجہ یہ کہ سلطان کے مہرے پٹ گئے۔ وہ تھانے دار، ایس پی اور ڈی آئی جی کی حمایت پر انحصار کرا تھا۔ آخری وقت میں انہوں نے سلطان کے سامنے اپنی مجبوری کا اعتراف کر لیا۔ اوپر والوں کی بات نہ مانی تو نوکری جائے گی، تاہم انہوں نے سلطان کو فرار کا راستہ دکھا دیا اور موقع بھی فراہم کر دیا۔ یہ سب تفصیل تمہیں کس نے بتائی؟ یہ فرسٹ ہینڈ رپورٹ ہے رومیو، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، براہ راست گھوڑے کے منہ سے۔ نازنین میرے پاس آئی تھی، میں بہت چنکا رہ گیا۔ تم نازنین سے مل چکی ہو؟ ہاں،
नाज़नीन के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। सुल्तान के मंगेतर के ओहदे पे फायज होते ही वो इज्जत, खानदानी इज्जत और वक़ार की अलामत बन गई। सुल्तान ने उसे रहने के लिए कोठी दी, कार दी और सिक्योरिटी फराहम की। पर्सनल बॉडीगार्ड हर वक्त हर जगह उसके साथ जाते थे। उसे 24 घंटे के लिए एक शोफर फराहम कर दिया गया। जवाज़ यह दिया गया कि अब तुम कोई आम मॉडल नहीं हो, सफदर सुल्तान मिर्ज़ा की होने वाली बीवी हो। यहाँ जितने मेरे दोस्त हैं उनसे ज़्यादा दुश्मन हैं जो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। नाज़नीन अमलन उसकी कैदी बन गई। वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकती थी और फ़ोन पर बात करने की प्राइवेसी से भी महरूम हो गई थी। सुल्तान का मौक़िफ़ यही था कि तुम हर तरह से आज़ाद हो, लेकिन माशरे की कुछ इखलाक़ी हदूद बहरहाल हैं जिनका पास रखना ज़रूरी है। सुल्तान की पोजीशन ताख़ीर की वजह से भी ख़राब हो रही थी। या तो वो नाज़नीन की शर्त पूरी करके शादी कर लेता और फिर पक्का शौहर बन के अपनी मर्जी चलाता। नाज़नीन मुंह मांगी कीमत पाके सब्र करती। सुल्तान के ठाट बाट कैसे कायम है? ये शराब व शबाब की रंगीनी कैसे बरकरार है? फिल्मी दुनिया के जलवे, कोठी, कार, क्या बीवी के अखराजात पर कोई कंट्रोल नहीं था? नहीं, आमदनी सुल्तान के पास रहती है। बीवी सिर्फ ज़मीनों की मालिक है। सुल्तान कुछ भी बेच नहीं सकता। कितनी ज़मीन है ये? मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन यकीनन लाखों एकड़ में होगी, जिसकी आमदनी करोड़ों में है। गांव की हवेली के अलावा शहर में कोठियां हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, जो सुल्तान के बाप ने बनाई थी। सब दौलत मुश्तरका है क्या? यही तो सुल्तान की बेबसी है। बीवी सबकी मिल्कियत में शरीक है। बीवी से झगड़े ने तूल पकड़ा तो नाज़नीन ने भी हंगामा शुरू किया कि ये क्या तमाशा है, मंगनी करके मुझे घर में कैद कर दिया। शादी के बाद क्या होगा और शादी कब होगी? मुझे तो इसके आसार दिखाई नहीं देते। सुल्तान ने पहले टाला और तसल्ली दी कि बस चंद दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नाज़नीन को इतने अरसे में सुल्तान के फ्यूडल मिजाज की पहचान हो गई थी और वो समझ रही थी कि शायद उसने घाटे का सौदा कर लिया था। सुल्तान ने झूठ बोला था कि वो काम करने के लिए आज़ाद होगी। वो तो शायद उसे रवायती अंदाज में घर की चार दीवारें में महसूर कर देगा। झगड़ा बढ़ा तो नाज़नीन ने साफ कह दिया कि अब वो शादी के लिए तैयार नहीं, और उस वक्त सुल्तान ने वही तेवर इख्तियार किए जो उसके मिजाज की सही अक्कासी करते हैं कि मंगनी तोड़ना को मजाक नहीं, उसकी इज्जत का सवाल है जिसकी खातर वो जान भी दे सकता है और ले भी सकता है। फिर सुल्तान ने बीवी को कत्ल कर दिया और फरार पर मजबूर हुआ। 10 दिन उसने नाज़नीन के साथ उसी कोठी में गुजारे। वो कैसे? किसी को मालूम नहीं हुआ क्या? नहीं, कोठी मुकफ्फल रही। बाहर से रिफिक मुसल्ला मुहाफिज रहता था। टेलीफोन लाइन काट दी गई थी। खिड़की दरवाजे सब बंद थे और बाहर से देखने वाले को अंदर अंधेरा ही नजर आता था। 10 दिन तक पुलिस उसकी तलाश में हर जगह छापे मारती रही, मगर पुलिस वहां नहीं गई जहां वो मौजूद थी। हाँ, इलाके के एसएचओ ने छापा मारने से पहले खुद सुल्तान से मुलाकात की और ये रिपोर्ट दी कि कोठी अरसदराज से गैर आबाद है। एक चौकीदार के सिवा वहां कोई नहीं रहता। जाहिर है उसे सुल्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने की अच्छी कीमत मिली होगी। 10 दिन तक सुल्तान ने दिन रात दाद ऐश दी। वो क्या कहते हैं, दिन ईद तो रात शब बारात। बातें तुम खूबसूरत करने लगी हो, ये बताओ, नाज़नीन ने एहतजाज नहीं किया? एक कमज़ोर और बेबस औरत का एहतजाज किया। और फिर वो कौन सा शरीफ ज़ादी थी कि इज्जत लुट जाने का शौक बनाती। उसने मुकाबले की पॉलिसी तर्क करके जनाना डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया। ताकत से मुकाबला नहीं हो सकता था। उसने हुस्न शबाब और नाजो अंदाज का असलहा इस्तेमाल किया। सुल्तान की अकल और सोचने समझने की सलाहियत सल्ब कर ली। उसे बेखुद और दीवाना बना के एक दिन नॉकआउट कर दिया। उसने कहा कि वो तो सुल्तान को कत्ल कर देती, लेकिन एक तो मुनासिब आला कत्ल ना मिला। घर में सिवाय किचन की छुरी के कुछ ना था और वो डरती थी कि छुरी से वो कुछ ना कर पाएगी। उल्टा सुल्तान उसे गाजर मूली की तरह काट के रख देगा। उसने सोते में सुल्तान के सर पर टेबल लैंप मार दिया और फिर उसे चादर फाड़ के बांध दिया। उसके मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया। फिर उसने अंदर से खिड़की खोल के शोर मचा दिया कि गार्ड देखो, तुम्हारे साहब को क्या हो गया है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। गार्ड भागा भागा अंदर आया तो नाज़नीन ने उसके सर पर भी ऑनेक्स का भारी लैंप दे मारा और उसका सर फाड़ दिया। नाज़नीन का ख्याल था कि गार्ड मर गया होगा, उसके सर से खून बह रहा था। उस वक्त तक नाज़नीन को यह भी मालूम हो गया था कि सुल्तान ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है और उसके भाई ने सुल्तान के खिलाफ FIR कटवा दी है। उसने वापस अमेरिका जाने की मुद्दत भी बढ़वा ली है और अमरीकी सफारत खाने को मुत्तला कर दिया कि उसे सिक्योरिटी चाहिए। चनाचे अपने शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सफारत खाना भी वज़ारत दाखिला को लिख चुका है। नाज़नीन ने सब नकद समेटा जो सुल्तान ने रूपोशी की ज़िंदगी के लिए जमा कर लिया था, अपना जेवर उठाया और फरार हो गई। फ़ायदा उसे यह हुआ कि पुलिस रिपोर्ट उसके हक में थी। इलाके का थाना इंचार्ज कह चुका था कि कोठी बरसों से गैर आबाद है। चौकीदार को कुछ देर बाद होश आया तो उसने हिम्मत से काम लेकर सुल्तान को आज़ाद किया जो पहले होश में आ चुका था। मगर नाज़नीन ने उसके हाथ पैरों को यूं बांधा था कि वह हरकत कर सकता था और ना ही हलक से कोई आवाज़ निकाल सकता था। इस बारे में नाज़नीन को बाद में दीगर ज़राए से इल्म हुआ। सुल्तान ने चौकीदार को अस्पताल पहुंचाया और खुद रूपोश हो गया।
حیرت کی بات ہے کہ اسپتال پہنچ کر چوکیدار مر گیا۔ میں نے کہا اگر وہ نہ مرتا تو ضرور حیرت کی بات ہوتی۔ اسے مار دیا گیا کیونکہ وہ تفتیش میں بہت سے حقائق پر سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ نہ سلطان اسے زندہ رہنے کی اجازت دے سکتا تھا اور نہ پولیس سے خطرہ مول لے سکتی تھی۔ نازنین کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ وہ ایک بہت وزادار اور شریف النفس پروڈیوسر کے گھر میں چھپی رہی۔ جب وہ انڈیا سے آئی تھی تو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیے سب سے پہلا اشتہار اسی پروڈیوسر کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے نازنین کو دبئی پہنچا دیا، جہاں اس نے ایک اور سہارا تلاش کیا اور سیٹ ہونے لگی تھی کہ سلطان کے کارندے اسے تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ پاکستان کے اخبارات سے نازنین کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی سیکیورٹی پر مامور گارڈ اسپتال جا کے مر گیا تھا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیان میں نازنین کو قاتل نامزد کر دیا تھا۔ یہ جھوٹ تھا لیکن سچ بنا دیا گیا تھا۔ اس بیان کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے جو مقتول اپنی موت سے پہلے دیتا ہے۔ نازنین اگر خود کو قانون کے حوالے کر دے اور عدالت میں پیش ہو جائے تو تم کیسی نامعقول باتیں کرتے ہو فیکے؟ نازنین جیسی عورت کے ساتھ پولیس کے ادنا سے اعلیٰ افسر تک تفتیش کے نام پر کیا سلوک کریں گے؟ کیا 6 سال ملک سے باہر رہ کے تم بھول گئے ہو کہ تھانوں میں کیا ہوتا ہے؟ عورت بیچاری تو انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، مجرم ہونے کی وجہ سے نہیں، عورت ہونے کی وجہ سے۔ مرد کو ننگا کیا جائے، الٹا لٹکایا جائے اور اس کے سامنے فحش کلامی سے لے کر فحاشی تک کچھ بھی کیا جائے تو وہ سہ لیتا ہے۔ عورت پر تو تشدد کا آغاز ہی عزت لوٹنے سے ہوتا ہے، اور وہ بھی تھانے کے ماحول سے۔ توبہ، میری تو روح ہی کانپ جاتی ہے۔ خیر، تو بات تھی نازنین کی۔ اس کی پوزیشن مزید خراب یوں ہے کہ وہ انڈیا سے پاکستان آئی، یہاں کسی قانونی اجازت کے بغیر ماڈلنگ کرتی رہی اور شوبز کا حصہ بنی۔ اعلیٰ سطح کے تعلقات کی بنا پر اس کے ویزا کی مدت میں خود بخود توسیع ہوتی گئی، اور ایک وقت ایسا ہے جب اس نے ویزے کا تکلف بھی غیر ضروری سمجھا۔ فرض کر لیا کہ اب کون پوچھے گا، مگر برا وقت آتے کیا دیر لگتی ہے۔ وہ سلطان کی صورت میں نازل ہوا، وہ فرار ہو کے دبئی چلی گئی، وہاں یقیناً وہ غیر معینہ مدت تک قیام کر سکتی تھی۔ انڈیا پاکستان کے لوگ مستقل وہاں رہائش رکھتے ہیں اور آنا جانا بھی چلتا رہتا ہے۔ سلطان کے بندے پہنچے تو انہوں نے صاف کہا کہ بی بی، جو کچھ تم نے کیا اچھا نہیں کیا، قانون کو دفع کرو، اسے تو کوئی بھی خرید سکتا ہے یا بدل سکتا ہے، ہم سے بچ کے کہاں جاؤ گی؟ سلطان صاحب کا پیغام ہے کہ بھاگنا چھوڑ دو، آرام سے دبئی میں رہو، وہ یہاں آ کے شادی کر لیں گے، انہوں نے تمہیں فی الحال معاف کر دیا ہے اور منگنی برقرار ہے۔ نازنین بری طرح ڈر گئی، وہ اجنبی صورت سے اور عزائم سے ہی بہت خطرناک لگتے تھے اور ان کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ممکن تھی کیونکہ وہ کسی کا نام پتہ تک کچھ نہیں جانتی تھی۔ تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ سمجھتی تھی کہ دبئی سے اسے اغوا تو نہیں کیا جا سکتا مگر قتل ضرور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کسی طرح سے ویزا حاصل کر کے لندن پہنچ گئی۔ یقیناً اسے میرے بارے میں معلوم تھا۔ جتنا عرصہ وہ سلطان کی منگیتر رہی، بہت سے خیرخواہوں نے اسے خبردار کیا ہوگا کہ سلطان کے دامن ہوس میں نہ پھنسے۔ ایک تو وہ خطرناک مکڑی کی طرح ایسے ہی ہر حسین لڑکی کے لیے جالا بنتا ہے جو قریب آتی ہے اور اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ کسی طرح میرا ایڈریس معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ایک دن اچانک میرے فلیٹ پر وارد ہو گئی۔ اس بے وقوف نے یہ نہ سوچا کہ میں کہاں آزاد ہوں، وہ خود چل کے سیکیورٹی کے اس حصار میں داخل ہو گئی جو میرے گرد قائم تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، اس کی صورت میں نے کئی اشتہاروں میں دیکھی تھی، میں اس کی آمد کے مقصد کو بھی سمجھ گئی تھی، لیکن میں نے اسے اپنی وپتا سنانے کا موقع دیا جو کسی بھی طرح خود میری دکھ بھری آپ بیتی سے کم نہ تھی، مختلف نہ تھی۔ اسے خود پر غصہ تھا کہ لاہور میں سلطان کی کوٹھی سے فرار ہوتے وقت اس نے کمزوری کیوں دکھائی۔ وہی وقت تھا جب وہ اپنے مصائب کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر سکتی تھی۔ اس نے سلطان کو قتل کر دیا ہوتا تو اس کے ساتھ دوسروں کی بھی جان چھوٹ جاتی۔ دوسرے سے اس کی مراد مجھ سے ہوگی یا مقتول بیوی کے بھائی سے جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو جو غلطی ہوئی سو ہوئی، یہ کہ حماقت فرمائی تم نے کہ مجھ سے ملنے آ گئی، اب واپس کیسے جاؤ گی؟ اب تک سلطان کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ قیدی نمبر 1 کے پاس قیدی نمبر 2 منگیتر خود بخود پہنچ گئی ہے۔ وہ بہت گھبرائی مگر میں نے کہا بیٹھو، کچھ سوچتے ہیں۔ پھر میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا تمہیں یہاں سے نکالنا باہر میری ذمہ داری، آگے تم خود ذمہ دار۔ میں نے شوفر سے کہا کہ پاکستان سے میری دوست آئی ہے، ان کو کچھ شاپنگ کرانی ہے اور کچھ لندن کی سیر، وہ ہمیں لے گیا۔ ہم نے لنچ باہر کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ظاہر کیا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، شاید کھانے میں کچھ گڑبڑ تھی۔ پھر ناظرین نے بھی متلی اور چکر کی شکایت کی اور ہم ڈاکٹر شائستہ کے پاس چلے گئے۔ شوفر باہر گاڑی میں بیٹھا رہا۔ 2 گھنٹے بعد شائستہ کی کار نکلی، اسے شائستہ کا شوہر چلا رہا تھا۔ ناظرین ڈکی میں باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد میں باہر آئی تو شوفر گھبرایا، اس نے پوچھا تو میں نے کہا کہ میری سہیلی کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی، شائستہ مجھے دیکھ رہی تھی، اس نے میری سہیلی کو اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا ہے، وہ کسی ہاسپٹل گئے ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ طے تھا، بعد میں شائستہ کے شوہر نے کہہ دیا کہ وہ اسپتال نہیں گئی، کہنے لگی مجھے میرے گھر پہنچا دو اور میں نے ایک جگہ ڈراپ کر دیا
اب مجھے کیا معلوم وہ کہاں رہتی ہے؟ ظاہر ہے قیدی نمبر 2 کے فرار کی خبر بھی سلطان کو دے دی گئی ہوگی۔ وہ پہلے سے لندن پرواز کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک ہفتہ بعد وہ اچانک نازل ہو گیا۔ اس مرتبہ وہ مختلف موڈ میں تھا بالکل۔ میری توقعات کے برعکس اس نے نہ غصہ دکھایا اور نہ کوئی دھمکی دی۔ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ اب وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے نازنین سے واقعی محبت ہو گئی ہے اور یہ ماضی کی ہر محبت سے مختلف ہے۔ اب وہ نازنین سے شادی کر کے صرف اس کا ہو کے رہنا چاہتا ہے، لیکن مشکل یہ کہ نازنین راضی نہیں ہے۔ اب اس کے راضی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہو تم۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے تمہیں بھی منگنی کر کے پابند کر رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم مجھے ایسے ہی قید کر لو گے اور کسی تیسری کے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ تیسری کے بعد چوتھی آ جائے گی۔ تمہاری حوث کی کوئی انتہا نہیں اور تم ایک نفسیاتی مریض بن چکے ہو۔ سلطان نے مجھ سے کہا کہ اگر نازنین مان گئی تو وہ مجھے آزاد کر دے گا اور پھر میں جس سے چاہوں شادی کر لوں۔ یہ کہہ کر فریال نے ایک طویل سانس لی۔